اسلام کے بارے میں جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی بتانا ہے آپ کو. آپ اپنا مخاطب بھی خود ہی چھانٹنا ہے تو اسی کو چھانٹیں گے جس سے ذرا آسان سی بات کہہ سکیں. اسکالرس کو اسکالرس چھانٹیں گے. آپ کو کتنے دن لگیں گے اگر آپ سے کہا جائے کہ 4 لوگوں تک دعوت پہنچا دیجئے؟ جی یہ بھی ممکن ہے، لیکن اصل میں ایک مرتبہ خالی کہنا نہیں ہے، صرف آپ کو دعویٰ نہیں کرنا. یہ سمجھ لیجیے دعویٰ الگ چیز ہے، دعوت الگ چیز ہے. کچھ لوگ ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے، ہندو بھائیوں کے، کچھ عیسائیوں کے یہاں پیدا ہوئے. اگر وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتے تو شاید مسلمان ہوتے. وہ وہاں پر پیدا ہوئے ہیں اس لیے وہ ان کو مکتی کا کوئی اور مارگ معلوم ہے، نجات کا. آپ ان کو سے جا کر کہہ دیں کہ یہ نہیں کرو گے تو جہنم میں جلو گے، وہ کیوں مانیں آپ کی بات؟ انہوں نے جس گھر میں وہ پیدا ہوئے وہاں انہوں نے کچھ اور سنا ہے، آپ کی کیوں مان لیں؟ یہ تو دعویٰ ہوا آپ کا، یہ دعوت نہیں ہوئی. دیکھیے دعوت کی تو سب سے بڑی مثال اللہ نے اپنے راستے کی طرف بلایا انسانوں کو. پہلے تو اللہ نے اپنی طرف بلایا، دعوت دی. میں اس مثال کو سامنے رکھ رہا ہوں. تصور کیجئے دنیا کا کوئی بہت بڑا ایسا کوئی حاکم ہو جس کے پاس بڑی ایبسولوٹ پاور ہو، جیسے فرعون ہوا کرتا تھا. اب بھی دنیا میں جگہ جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف آنکھ کا اشارہ کر دے تو گردنیں اڑا دی جائیں. ایسے کسی رولر کا کوئی غلام اس کے کسی حکم پر یہ کہے، وہ حکم دے اور غلام کہے کہ سرکار ذرا سوچ لیجئے یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، گردن اڑا دی جائے گی. یہ حق اگر کسی کا تھا، یہ ایبسولوٹ رولرز نے یہ رائٹ لیا جگہ جگہ دنیا میں آج لے رکھا ہے انہوں نے. یہ اگر حق کسی کا ہے تو وہ حکم الحاکمین کا ہے کہ جس سے بڑا حاکم کوئی نہیں ہے، کہ جو نہ مانے اس کو فوراً اسی وقت سزا دے دے. اللہ نے آپ کے سامنے خالی یہ بات نہیں رکھی کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے، دعوے نہیں کیے. ذرا بتائیے نجات کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے. موٹی موٹی سے عنوان: توحید کو صحیح ماننا، آخرت کا عقیدہ درست ہونا، رسالت کا عقیدہ درست ہونا، یہ تو ایمانیات ہیں. اور ساتھ میں پھر اعمال صالحہ. جا کے پوچھئے علم والوں سے کہ اس سے آگے بھی ضرورت ہے کوئی. توحید، آخرت، رسالت، اس کے صحیح عقیدہ اور اس کے بعد اچھے اعمال. ارے یہاں تو جب اعمال نہ ہو، اچھے اعمال نہ ہو اور پتہ نہیں عقائد کیسے ہیں، یہاں تو خالی کلمے پہ بشارت دے دی جاتی ہے کہ نجات ہے. لیکن اگر تو یہ بھی ٹھیک ہو، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں اور اعمال بھی اچھے ہوں، یہ تو نہیں ہے ابھی سب کے، تو اب تو کوئی کسر بچی نہیں نا، کچھ بھی تو نہیں بچا. اتنی باتیں قرآن شریف کی 50 آیتوں میں آ جاتی. جب آپ کو بتانا ہے کہ توحید کو مان لو، آخرت کو مان لو، رسالت کو مان لو، یہی کافی ہے نا آپ کی نجات کے لیے. اور اچھے عمل کرو. سارے اچھے عمل قرآن نے نہیں گنائے، جتنے گنائے ہیں اتنے ہم اگر لے لیں تو 50 آیتیں بنیں گی. 6000 سے زیادہ آیتیں کیوں ہیں؟ اللہ کے کلام میں ایک مبالغہ نہیں ہے، ایک حرف بھی ضرورت سے زیادہ نہیں ہے. جب اتنی باتیں ہمارے لیے کافی ہوتی تو 6000 سے زیادہ آیتیں کیوں ہیں؟ یہ پارے کی تقسیم تو بات کی ہے، لیکن اگر ہم پارے کی تقسیم کی بات کریں تو اتنی باتیں چوتھائی پارے میں آ جاتی. تو پھر یہ 30 پارے کیوں ہیں؟ 114 سورتیں کیوں ہیں؟ ایک اوسط درجے کی سورت میں آ جاتی. اللہ نے خالی دعویٰ نہیں کیا، اللہ نے اس دعوے کو ثابت کیا ہے. باقی سارے کلام کے اندر اس دعوے کے ثبوت ہیں. توحید کی بات کی، توحید کو قرآن میں ثابت کیا ہے. جگہ جگہ دلیلیں بھر دی کہ اگر 2 فرما روا ہوتے، 2 حکمراں ہوتے، 2 رولر ہوتے، فساد ہو جاتا. نہیں ہوتے کہیں کے، 2 ڈرائیور نہیں ہوتے بس کے. آخرت کو ثابت کیا ہے. کہہ رہے اپنی فنگر ٹپس کو تو دیکھو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہڈیاں اکٹھی نہیں کر پائیں گے. اللہ نجمع عظاما بلا قادرین علی نسویہ بنانا. اپنی فنگر ٹپس دیکھو، اس کی یہ کاریگری دیکھو کہ 7 ارب لوگوں کے اتنے سے حصے کا ڈیزائن سب کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ ہے. یہ ہڈیاں اکٹھی کرنے سے زیادہ بڑی قدرت کی کام ہے. ہم ہڈیاں نہیں اکٹھی کر پائیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب کچھ بھی نہیں تھا وجود میں لانا زیادہ مشکل تھا، یا کنٹینٹس یا اجزاء جو بکھرے میں انہیں اکٹھا کرنا زیادہ مشکل ہے، ہم دوبارہ نہیں لا سکتے. ارے تم روزانہ زندگی میں سے موت برآمد ہوتے دیکھتے ہو، موت میں سے زندگی برآمد ہوتے دیکھتے ہو، تم یہ نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ لا سکتے ہو، زندہ کر سکتے ہیں. آخرت کو ثابت کیا ہے.
خالی دعویٰ نہیں کیا کہ ایسا ہوگا. ہم نہیں جانتے تھے، وہ جانتا تھا، صرف بتا دیتا، اور جو نہیں مانتا جہنم میں ڈال دیتا انہیں. اس نے خالی اتنا نہیں کہا، اس نے ان چیزوں کو ثابت کیا ہے، رسالت کو ثابت کیا ہے کہ نبی تم ان کے درمیان میں عمر گزار چکے پوری. تمہارا کردار بچپن سے، پیدائش سے لے کے بڑے ہو یہاں تک آتے آتے سب نے کردار دیکھا. تمہیں صادق کہتے تھے، امین کہتے. ان کے درمیان ایک ان سے کہو کہ ایک عمر گزاری ہے میں نے تمہارے درمیان، آج جھوٹا دعویٰ کیسے کروں گا؟ رسالت کو بھی ثابت کیا ہے. اللہ کو ضرورت تھی آپ کو ثابت کرنے کی آپ پر، لیکن اللہ نے ثابت کیا ہے. پرانی تاریخ جتنی گنائی ہے پچھلے قوموں کے واقعات، وہ بھی ثبوت میں ہی ہیں کہ جنہوں نے نہیں مانا دیکھو انجام کیا ہوا. تو یہ اتنی باتوں کے ثبوت ہیں باقی قرآن کے اندر، اور وہ ثبوت ساری محسوس کائنات سے ہیں. ان چیزوں کو ہیں جنہیں آپ محسوس کر سکتے ہو، جانتے ہو، وہاں سے ثبوت دیے ہیں. اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ خالی دعویٰ کر دیتا. اللہ رب العزت جس کو اگر کسی کو حق تھا تو اسے تھا، تو آپ کیسے یہ حق لے لیں گے کہ خالی دعویٰ کریں گے؟ آپ کو دعویٰ ثابت بھی کرنا ہوگا. اسے کہتے ہیں دعوت کی حجت پوری کرنا. تب وہ دعوت جب بنتی ہے جب آپ اسے ثبوت بھی دے دیں کہ نہیں یہی صحیح ہے. تمہارے گھر کے اندر تم غلط جگہ پہنچ جاؤ گے، جو کچھ بتایا گیا ہے وہ غلط ہے. جب اسے ثابت کر دیں گے تب دعوت بنے گی، اس سے پہلے وہ دعویٰ ہوگا خالی. میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک کو 4 لوگوں تک پہنچانا ہے، اوسطاً سب پورے ہو جائیں گے. اوسطاً کا مطلب کچھ لوگ 6 تک پہنچائیں، کچھ لوگ 2 تک پہنچا دیں. اور دعوت کی حجت پوری کرنی ہے. خالی دعویٰ تو ہم 2 گھنٹے میں 4 لوگوں کو پکڑ کر سکتے ہیں، 1 گھنٹے میں بھی کر سکتے ہیں. دعوت میں ہمیں کتنے دن لگیں گے؟ 4 لوگوں، اور 4 تک کرنی ہے اوسطاً بس. مجھے جگہ جگہ لوگوں نے، میں نے علماء سے پوچھا یہ سوال، میں نے خواتین سے، لڑکیوں سے پوچھا، میں نے انجینئرنگ کالج اور میڈیکل کالجز کے اسٹوڈنٹس سے پوچھا یہ سوال، میں نے مکس گیدرنگز کے اندر پوچھا یہ سوال مختلف عمروں کے لوگوں سے. کسی نے کہا 1 ہفتہ، کسی نے کہا 1 مہینے. اکثریت نے آج تک میرے سامنے زیادہ تر نے کہا 1 سال. یعنی بار بار جانا ہوگا، ایک مرتبہ میں بات پوری نہیں ہوگی، کئی دفعہ ملنا ہوگا. کبھی آپ ملنے جائیں گے تو اس وقت ماحول ٹھیک نہیں ہے، اس وقت بات کرنا مناسب نہیں ہے، اثر الٹا ہو جائے گا، دوبارہ ملیں گے. تو اکثریت نے، اوورولنگ میجورٹی نے مجھے جواب دیا 1 سال. اگر 1 سال آپ کو لگے گا تو اور اگر مسلمان کر لیں یہ تو 1 سال میں سب تک پیغام پہنچ جائے گا نا. جیسے ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ آپ کو تو پہنچانا ہے، لیکن پہنچانا اس کے ساتھ میں، ثبوتوں کے ساتھ میں. اس لیے آپ کو مدعو کو بھی چھانٹنا ہے کہ جو آپ کی عقلوں کے مطابق ہو انہیں چھانٹ لیجئے، جو آپ کے علم کے مطابق ہو انہیں چھانٹ لیجئے. وہاں بھی تو ہر کیڈر کے لوگ ہیں نا، وہ بھی سب ایک جیسے کب ہیں. اگر آپ نے یہ کر لیا اور یہ کام 1 سال میں ہو سکتا ہے، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، دعوت کا کام کرنے والے کسی ایک سے پوچھ لیجئے، کسی ایک ہندوستان میں فیلڈ ورکر سے پوچھ لیجئے، سب آپ کو یہ جواب دیں گے. اس کے بعد 5 سال نہیں لگیں گے. جب وہ 4 جو تھے ان میں سے 3 کو آنا ہے، وہ 3 آ گئے تو 3 اور 1 4، اور وہ 1 رہ گئے، اور پھر وہ 1 بھی زیادہ دنوں کے نہیں ہوں گے. یہ 5 سال کے ہیں 1 ارب. یہ سیدھے سیدھے سے اعداد و شمار ہیں. اور یہ صرف اس لیے شیخ چلی کی سی بات لگتی ہے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے بات جیسے میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ بات شیخ چلی کی سی اس لیے لگتی ہے کہ مسلمانوں کی یہ سمجھ میں آ جائے ہندوستان کے کہ ہمیں یہ بھی کر لیں، ہم ساتھ میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، ساتھ میں یہ بھی کر لیں کہ 4 لوگوں تک پیغام پہنچا دیں ٹھیک سے. یہ شاید سمجھنے میں ان کو 50 سال لگیں، 100 سال لگیں، جو وقت لگنا ہے وہ اس میں لگنا ہے. اس کے بعد 5 سال 7 سال اس سے زیادہ کا نہیں ہے. یہ 1 ارب کی تعداد. اتنے لوگوں تک خالی علماء پہنچائیں گے؟ ارے آپ کو نکل کر ملنا ہے لوگوں سے. علماء اپنے لیول کا کام کریں گے، اپنے معیار کا کریں گے. اگر عوام نہیں ہوں گے تو خالی کیسے کریں گے؟ ان کی نگرانی میں ہو، ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، لیکن ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے. اور ابھی تو آپ کے سامنے پہلے مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پہلے حدیث پڑھی گئی تھی اور اس کو آپ نے دہرایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلغوا عنی ولو آیا. 1 آیت بھی تم تک اگر پہنچی اسے ڈیلیور کر دینا، پہنچا دینا. نہیں آتا، علم کم ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کا. قل هو اللہ احد 1 آیت ہو گئی، اتنی آتی ہے نہیں آتی ہے؟ 1 آیت ہو گئی، اگر ہو گئی تو پہنچا دیجئے کہ اللہ جو ہے وہ احد ہے، 1 ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ دعوت ہوگی. یہ اگر 1 پہنچی ہے تو 1 پہنچائیے، زیادہ باتیں پہنچی تو زیادہ پہنچا دیجئے. یہ تو ہر ایک سے کہا تھا. یا یہ جو وہاں پر یہ کچھ سلیکٹڈ لوگوں سے نہیں کہا تھا، صحابہ سے. یہ وہاں پر جو 1,24,000 یا 1,40,000 الگ الگ روایتوں میں آتے ہیں ان سب سے کہا تھا. تو آپ سب کی ذمہ داری ہے.
ذمہ داری بڑی بڑھ جاتی ہے. بس میں چند باتوں کی طرف اور توجہ دلانا چاہتا ہوں. قرآن کریم بڑی محبت ہے آپ کو. وہ محبت ایسی ہے کہ کسی جگہ اگر معلوم ہو کہ بے حرمتی ہوئی تو لوگ دوسرے ملکوں میں, دوسرے شہروں کی بات تو الگ, دوسرے ملکوں کے اندر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم جانے دے دیں لیکن کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہاں پر اتنا تعلق ہے, اتنی محبت ہے. یہ قرآن, میں اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ کچھ نبیوں کے واقعات آپ کو سناتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کو معجزے دیے گئے. اور یہ بھی سوال ہے اس کے اندر کہ دعوت فرض نہیں, کیا دعوت کے لیے چمتکاروں کی, معجزوں کی اور میریکلز کی اور کرامات کی ضرورت ہے؟ معجزے تو نبیوں کو دیے گئے تھے, کرامات بات کی. بہت سے بزرگ جو ہے, بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. میں اس کا منکر نہیں ہوں, میں اسے منع نہیں کر رہا. اور نبیوں کو معجزے دیے ہی جاتے تھے, اس کے بغیر ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کیسے ہوگا. اب جو صاحب کرامت ہیں صرف وہ دیں گے. خواجہ صاحب نے یہاں پر دعوت دی تھی, بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. ہم کہاں پر, ان کے پاس بڑی کرامتیں تھیں. ان کی چپل اور کھڑاؤں اٹھنے کے بعد جے چند کی کھوپڑی پر پڑی تھی. تو اب یہ ہمارے پاس بھی اس قسم کی قوتیں ہوں تو دعوت کی بات ہوگی. اور اگر اس کے بغیر دعوت کی بات ہوتی تو پھر انبیاء کو معجزے کیوں دیے جاتے تھے؟ انبیاء کے معجزوں پہ ذرا سا غور کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا, ان کا عصا. انہوں نے سمندر کے اوپر عصا اللہ کے حکم سے وہاں مارا, سمندر نے راستہ دے دیا. انہوں نے پتھر کی چٹانوں کے اوپر مارا, اس میں سے سوتے پھوٹ نکلے, 12 چشمے پھوٹے. انہوں نے جب اسے نیچے ڈالا تو وہ اژدہا اور سانپ بن گیا. وہ عصا اگر آج آپ کو مل جائے, کہا جاتا ہے کہ وہ ٹاپ کاپی میوزیم کے اندر ہے, معلوم نہیں اصلی ہے یا نقلی, اسے جانے دیجئے. وہاں استنبول کے اندر اگر ہمارے پاس آ جائے, ہمیں مل جائے, تو عقیدت تو ہوگی, بڑی محبت ہوگی, بڑے عقیدت کے ساتھ میں ہم اسے رکھیں گے. اور پھر لوگوں کو اگر ہم بتائیں, وہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں, کہ یہ لاٹھی وہ ہے جو حضرت موسیٰ نے اگر اسے ڈالا تو سانپ بن گئی, اور اس کے بعد سمندر پہ مارا تو اس نے راستہ دے دیا, اور چٹانوں پہ مارا تو چشمے پھوٹے اس میں سے, تو وہ کہیں گے ہمارے ہنومان لنکا اٹھا لائے تھے. ہم کہیں گے وہ جھوٹ ہے, وہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے. آپ ثابت نہیں کر سکتے. ہمارا ایمان ہے, ہم مانتے ہیں, ہم اسے ثابت نہیں کر سکتے. آج وہ اگر لکڑی کا عصا ہمیں مل جائے تو ان کو نہیں منوا سکتے کہ جو نہیں ماننے والے ہیں. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا, انہوں نے کہا قم باذن اللہ, مردہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو گیا. ایسا 2-3 مرتبہ ہوا بائبل کے مطابق. یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی اپنی پاور تھی, یہ اللہ نے پرماننٹ دے دی تھی. نہ حضرت موسیٰ کے پاس یہ پرماننٹ پاور تھی. اگر پرماننٹ ہوتی تو وہ ریگستان کے اندر تکلیفیں اٹھاتے نہیں, جگہ جگہ مار کر سوتے پھوٹتے اس کے اندر, اور ریگستان کو گلدار بنا دیتے. اور حضرت عیسیٰ کے پاس اگر یہ پاور ہوتی تو بڑے رحم دل تھے, بڑے رحم دل تھے. لوگ روتے روتے ان کے پاس آتے, پورے پورے قبرستان کھڑے کر دیتے. یہ تو جب اللہ نے چاہا, اللہ کا اذن ہوا, انہوں نے کہا اللہ کے اذن سے قم باذن اللہ, تو مردہ زندہ ہو گیا. 2-3 مرتبہ ہوا ایسا بائبل کے مطابق. وہ معجزہ بھی گیا. حضرت عیسیٰ تشریف لے گئے, معجزہ گیا. حضرت موسیٰ گئے, ان کا معجزہ گیا. اور نبی کے جانے کے بعد معجزہ چلا جاتا ہے, پھر ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے یہاں پر. وہ صرف ہمارا دعویٰ ہوگا. جو ایمان نہیں لانے والے ہیں وہ اس سے اور بڑھ بڑھ کے اپنے یہاں کی چیزیں کہہ دیں گے. اور ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پہ معجزہ نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ حضرت ہارون کے ہاتھ پر معجزہ نہیں تھا, خالی لاٹھی تھی. نبی تھے, ساتھ میں ہی تھے, نبی وقت وہ بھی تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے, جو احادیث میں ہمیں ملتے ہیں تقریباً 400 معجزے ملے, جو ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں تقریباً 400 کی تعداد ہے احادیث کے اندر جو ہمیں مل رہے ہیں. یہ 400 کے قریب معجزے 23.5 سال کے اندر اوسط کیا بیٹھا, ہر 70ویں دن ایک, یہ اوسط بیٹھ رہا ہے. اور اس کے بعد یہ سوال کرتے تھے, قرآن میں ہے وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ, یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی آیت کیوں نہیں دکھاتا, یعنی نشانی کیوں نہیں دکھاتا, کوئی معجزہ, کوئی چمتکار کیوں نہیں دکھاتا. یہ جگہ جگہ سوال آیا قرآن شریف میں, اور ایک مرتبہ اللہ نے جواب یہ نہیں دیا کہ آتا نبی جواب دیتے کہ بدبختو ہر 17 دن میں ایک دیکھ رہے ہو, جس کی زندگی میں ہر 17ویں دن اوسطاً ایک معجزہ ہو, اس سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ دکھاتے کیوں نہیں. ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیا کہ دن رات تو دیکھتے ہو, جواب ہی نہیں دیا. یہ اس لیے کہ یہ سارے جو 400 کے قریب جو معجزے ہمیں احادیث سے ملتے ہیں, قرآن نے انہیں ایز میریکل یا ایز معجزہ ریکگنائز ہی نہیں کیا. لفظ معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے جس سے عقل عاجز ہو جائے.
قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا. قرآن میں انہیں آیت کہا, اللہ نے اپنی آیتیں دی حضرت عیسیٰ کو, اللہ نے اپنی آیتیں دی حضرت موسیٰ کو. یہ معجزے نبی گئے, ان کے ساتھ گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 کے قریب ایسے معجزے, اسے قرآن نے معجزہ ہی نہیں کہا. ہمیں واقعات ملتے ہیں اور وہ صحیح ہیں, جواب میں نہیں کہا کہ تم دیکھتے تو ہو, اس لیے کہ وہ نبی جن کی نبوت قیامت تک رہنی تھی, ان کو معجزہ بھی وہ ملنا تھا جو قیامت تک رہے. اس کے سامنے یہ معجزے بیکار, یعنی ان کی بیکار, میں ایسی بات مجھے نہیں کہنا چاہیے, ان کے سامنے ان معجزوں کی کوئی حقیقت نہیں تھی, وہ 400 سے زیادہ. اس کے آگے یہ سب سے بڑا معجزہ تھا قرآن. لفظ معجزہ میں نے کہا قرآن میں کہیں نہیں آیا. ہر جگہ آیت کیوں نہیں لاتا, آیت کیوں نہیں دکھاتا؟ قرآن میں اللہ نے 6236 آیتیں دی آپ کو, آیات. یہ 6236 آیات کا مجموعہ ہے, یہ 6236 معجزے ہیں. یہ قیامت تک رہنا ہے, یہ زندہ کلام ہے. ان کی نبوت قیامت تک رہنی تھی تو معجزہ بھی اصل میں وہی ہونا تھا, قرآن اسی کو معجزہ ریکگنائز کیا. آیات کا کلیکشن, آیات کا مجموعہ جو قیامت تک رہے گا. اور میں نے جس لیے اتنی لمبی بات کہی کہ حضرت موسیٰ کا معجزہ حضرت ہارون کے ہاتھ پر معجزہ نہیں تھا, ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پر معجزہ نہیں تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ, جس کے سامنے وہ 400 کے قریب معجزہ کہلانے کے لائق نہیں بچے, وہ سب سے بڑا معجزہ آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر معجزہ ہے. ہر ایمان والے کے ہاتھ پر وہ معجزہ ہے. بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا اعزاز ہے. یہ قرآن کا یہ حق لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتا عام طور سے. آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر معجزہ, ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پر معجزہ نہیں ہے, ان سے بہت بڑا معجزہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ وہ آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر معجزہ ہے. لیکن وہ علمی معجزہ ہے. اور جیسے ہی معجزے دیے جاتے تھے, حضرت موسیٰ کو دیا, کہا اذهب الى فرعون انه طغى, سرکش ہو گیا, باغی ہو گیا, جاؤ اسے لے کر فرعون کے پاس پہنچو. مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کی زبانیں بند کر دیں, وہ ایمان تو لائیں چاہے نہ لائیں, اب کچھ جواب نہیں دے سکتے, حجت پوری کرنا. یہ حجت آپ کو پوری کرنی ہے. اس قرآن کے معجزے آپ کو پہنچانے فرض ہو گیا نہیں ہو گیا ہر ایک کا. جب آپ میں سے جس کے ہاتھ پر یہ معجزہ ہے اس کے اوپر فرض ہو گیا اس کو وہاں تک پہنچا دینا ایسے کہ اس کا جواب تم نہیں لا سکتے. لیکن پھر معلومات حاصل کیجئے نا, علمی معجزہ ہے کہ یہ روز نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں, روز نئی چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں. اب سائنٹیفک ایکسپلوژن, اب وہ ترقی اس ایج کے اندر داخل ہو گئی جہاں ہر منٹ کے اوپر ایک نئی ڈسکوری, ایک نئی ایجاد آ رہی ہے. پہلے 10-10, 20-20 سال میں ایک نئی ایجاد ہوتی تھی. قرآن ساتھ چل رہا ہے, زندہ کلام ہے. اسٹیٹک ہوتا ہے, رک جاتا ہے, جمود ہوتا ہے وہ جس کے اندر جو مردہ ہوتا ہے. قرآن ساتھ چل رہا ہے. ارے جو چیز سامنے آتی ہے کہ قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا, جو سامنے آتا ہے قرآن نے, پھر کتنی چیزیں ہیں. وہ معجزہ ہے سوشیولوجی کا, وہ معجزہ ہے اکانومک, وہ معجزہ ہے میتھمیٹیکل, وہ معجزہ ہے سائنٹیفک, اور پھر گناتا چلا جاؤں میں, وہ معجزہ ہے پولیٹیکل, وہ معجزہ ہے. اس کو آپ اس میں سے جس فیلڈ کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہو اس میں کے حصے لیجئے, معجزے کو لے کر چلے جائیے, زبانیں بند کر دیجئے. لیکن اس کے لیے آپ کو وہ بھی جاننا پڑے گا نا, علمی معجزہ ہے. اس لیے کہ علمی دور میں آ رہا ہے, سائنس کے دور میں آ رہا ہے, تو علمی معجزہ ہے. ہمارے یہاں تو پھر یہ بھی ہوا, میں اسی پر آ رہا ہوں, ہمارے یہاں تو پھر یہ بھی ہوا کہ علم کے 2 حصے کر دیے گئے, علم دین الگ, علم دنیا الگ. یہ ہمارے دین نے یہ تقسیم کبھی نہیں کی تھی, علم دین اور علم دنیا. یہ ہماری بڑی مشہور اصطلاح بن گئی. ہمارے دین نے تفریق نہیں کی تھی, ہمیں دعا سکھائی تھی, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے میں سوال کرتا ہوں, اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے علم نافع کی, جو بینیفیشل ہو, جو فائدہ پہنچائے, جو علم. اور ایک دوسری دعا حدیث میں ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اے اللہ پناہ چاہتا ہوں آپ کی اس علم سے جو نفع بخش نہیں ہو, یہ نہیں جو نقصان دہ ہو, جو نفع نہ پہنچائے اس سے پناہ چاہتا ہوں, چاہے نقصان پہنچانے والی نہ ہو, نفع پہنچنا چاہیے ایسا علم چاہتا ہوں. دین نے تو ہماری تقسیم یہ کی تھی, علم نافع, علم غیر نافع. وہ دین, وہ علم جو نفع پہنچائے, وہ علم جو نفع نہیں پہنچائے, اس میں تقسیم کر دی تھی. آج میں ابھی دلی سے بیٹھا ہوں, میں دلی کے قریب 200 کلومیٹر پر گھر ہے میرا.
وہاں دہلی میں دریائے جمنا بہ رہی ہے. یہاں آپ کیا گنگا ہے؟ میں جمنا کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو جو میں جانتا ہوں. جی دونوں کا سنگم ہے. لیکن وہاں کی کچھ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. اس جمنا کے اندر مردے بہائے جاتے ہیں, یہاں بھی بہائے جاتے ہیں. اس جمنا کے اندر دلی, گڑگاؤں, نوئیڈا, بہت بڑے انڈسٹریل سٹیز ہیں یہ, غازی آباد اور آس پاس کے ہریانہ کے سارے علاقوں کی جتنی انڈسٹری ہے اس کا سب کا زہر اور پوائزن اس کے اندر جاتا ہے. یہ بہت ہو گیا, بہت سے شہروں میں ملا کر اتنی انڈسٹری کہیں نہیں ہے, ان سب کا زہر جاتا ہے اس کے اندر. اس جمنا کے اندر دلی کے 1.25